إنك أنت العزيز. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حاتم النبيين. واجب الاحترام سامع عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم حضرات علماء عزیز شام سادات کرام، سب سے پہلے میں استاد العلماء فخر المدرسین حضرت قبلہ مفتی اہل سنت علامہ مولانا مفتی اصغر علی صاحب دام برکاتہ قدسیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جافشانی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دین متین کی ترویج و ارشاد کا بیڑا اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت حد تک کامیابی نصیب فرمائی. یقیناً اس دور ضلالت و جہالت میں کوالیفائڈ علماء تیار کرنا جان جوکھوں کا کام ہے، لیکن کیول مفتی صاحب نے اخلاص کے ساتھ محنت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آج ان کو اس کا ثمر بھی عطا. بے شک آمین. مجھے بڑی شدید تھکاوٹ ہے، بہت شدید تھکاوٹ ہے، کیونکہ میں ڈائریکٹ پنڈی سے اس محفل کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو جب گوجرا پہنچا تو مفتی صاحب نے بڑی بھرائی آواز میں مجھ سے کلام فرمایا، بڑی غمناکی اور مایوسی والی جو ہے نا وہ کلام تھا. جی آپ تو بہت لیٹ ہو گئے ہیں، اور واقعتاً فاصلہ دیکھا جائے تو اس حساب سے میں حالانکہ 2 بجے گھر سے نکل آیا تھا. میں نے ڈرائیور کو کہا یار آپ پیچھے آ جاؤ، اب میں جو ہے نا وہ اگلا کام کروں گا. سبحان اللہ. تو میں وہ کے خلاف قانون ہے، کرنا نہیں چاہیے، ویسے بھی رسک ہے. میں موٹر وے پہ 150 کی سپیڈ سے میں نے گاڑی بڑھائی اللہ اکبر کبیرہ اور پہنچ گیا. میرا خیال ہے میرا یہاں حاضر ہو جانا ہی آپ قبول فرما لیں. سبحان اللہ. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، علامہ مفتی غفران محمود سیالی صاحب. ایک تو مجھ سے قبل جو صدارتی خطبہ تھا وہ بڑا جاندار، بڑا شاندار اور علمی نکات پہ مشتمل خطبہ، اس کے بعد کوئی علمی بیان کی پوزیشن نہیں رہتی، اور علماء کے لیے تو خیر فیلڈ ہے، لیکن میں نکما بندہ ہوں، میرے لیے تو بڑا مسئلہ ہے. میں تو آپ سے کھیلنے والا بندہ ہوں، ابھی اتنے علماء ہیں. اور پھر قبلہ مفتی صاحب کے سبحان اللہ. سبحان اللہم زد فزد. تو ماشاءاللہ جو بچے کی تلاوت سنی سچی بات ہے، بڑی بڑی خوشی ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے، اور یہ اس کی ضرورت بھی ہے.
کیونکہ یہ بھی دوسرے لوگوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے، مفتی صاحب نے اس پہ بھی پانی پھیر دیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب میں سوچ رہا ہوں بھائی انعام مفتی صاحب کو دینا چاہیے یا اس بچے کو دینا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ چلو آپ فیصلہ کریں انعام کس کو ملنا چاہیے۔ سبحان تو آنو میرے نال کیڑی دشمنی جڑا نقصان کرا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نہیں، اب بزرگوں نے فرما دیے کہ دونوں کو دے دیں تو دونوں کو دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مزید فزد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سامع نزید شام، اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو مزید جامعیت اور برکت سے نوازے۔ یہ آپ اب آپ نے مجھے دے دیے، یہ میری طرف سے مدرسے کو دے دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ سامع نزید شام، میں بلا تاخیر، کیونکہ بلا کی تاخیر ہو گئی ہے تو اب مزید تاخیر مناسب نہیں ہے، تو جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بڑے دھیان سے میری چند باتیں آپ نے سماعت فرمانی ہیں۔ سامع نزید شام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر فرمایا، اور بیت اللہ کی تعمیر فرما چکنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، سبحان اللہ۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات تلاوت فرمائے، سبحان اللہ۔ ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب کا علم عطا فرمائے، کتاب سکھائے، والحکمہ، اور انہیں دانائی اور حکمت سکھائے۔ یہاں حکمت کا مناسبت اگر دیکھیں تو پیچھے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، والحکمہ کا یہاں معنی سنت مصطفیٰ ہے، کہ کتاب بھی سکھائے اور کتاب کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے وہ پریکٹیکل کر کے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرمائے۔ نہ چھیڑ یار۔ سامع نزید شام، یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں طلب مصطفیٰ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ عجیب بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کر چکنے کے بعد بیت اللہ تعمیر کرنے کے فوراً بعد ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ملت کو یہ پیغام دیا، ہم ملت ابراہیمی ہیں،
پیغام ملا امت مصطفیٰ کو کہ جب بھی اللہ کا گھر تعمیر کرو اس کا افتتاح ذکر مصطفیٰ سے کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مساجد کی تعمیر کے بعد میلاد شریف کا جلسہ، ذکر مصطفیٰ کی محفل، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو آج مساجد میں یہ واردات کھیلتے ہیں کہ کسی طرح نعت نہ پڑھی جائے، یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگایا جائے، اور وہ مسجد کے فرنٹ پہ آیت لکھتے ہیں ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ. میں نے کہا تمہارا بانڈا تو ابراہیم علیہ السلام نے پرانا پھوڑ دیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ قرآن مجید سے جو تم غلط مفہوم کشید کرتے ہو اور لوگوں کے ذہن پر آگندہ کرتے ہو، وہ راستہ پہلے سے ابراہیم علیہ السلام نے صاف کر دیا. سبحان اللہ، بے شک. اور میں مسجد ہے ہی وہی جس میں ذکر اللہ کے ساتھ ذکر مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. گویا ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب بننے کا راستہ بتایا. سبحان اللہ، بے شک. دعا ہم کرتے ہیں، کوئی رزق کی دعا کرتا ہے، کوئی صحت کی دعا کرتا ہے، کوئی طلب مغفرت کرتا ہے رب سے. ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا کہ دعا کرو، رزق کی دعا کرو، پر رزق کی دعا کرنے سے پہلے قاسم رزق کے طالب بنو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علم کی طلب ضرور کرو، پر علم تقسیم کرنے والے ہستی ان کے طالب بنو. طلب مغفرت رب سے ضرور کرو، پر شفیع روز جزا کے پہلے طالب بنو. اور ابراہیم علیہ السلام جیسی یہ سند ہے. سبحان اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ قدر کرو اپنے مصطفیٰ کریم کی، یہ وہ ہیں جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا مسند احمد کے حدیث، انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا. یقین فرمائیے میں قبلہ حضرت صاحب شاہ صاحب بیٹھے ہیں، قادر الکلام ہیں، میرے پاس اتنا وہ ملکہ نہیں ہے کہ میں کوئی لفظوں کا کوئی مالا بنا کے کوئی اس کو اٹریکشن اس میں پیدا کروں، جاذبیت پیدا کروں کہ آپ جناب اچھلے ماریں. تو وہ کام تو مجھ سے مشکل ہے، بڑا نالائق بندہ ہوں. یعنی اس دعا پہ آپ غور فرمائیں. کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. سبحان اللہ. اللہ یعنی اللہ سے، رب سے مجھے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے. سبحان اللہ. اللہ. اچھا ایک بات بتائیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کب کی تھی؟ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کم و بیش 2700 سال پہلے. تو قبولیت کا اظہار ہوا 2000 سال بعد. اس میں کم از کم ہمارے لیے بہت بڑا پوائنٹ ہے، اور ہمارے لیے تربیت کا بڑا سامان ہے. بے شک. ہم صبح دعا کرتے ہیں، شام کو نتیجہ مانگتے ہیں. ایسا ہی ہے.
ذرا تھوڑا اپنے عقیدے میں پختگی لائیے. متوکل بنیے، توکل کریے اللہ پہ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کا نبی دعا کرے تو یقیناً فوراً قبول ہے. تو بھائی اس کا اظہار 2000 سال بعد کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑی تربیت ہے کہ ہمارا کام ہے دعا کرنا. عطا رب پہ چھوڑ دو، وہ کیا عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جب ہم دعا کر کے بیچ میں گھسے رہتے ہیں نا، اب اپنی مدعا رب کے بارگاہ میں پیش کر دیا، اپنے آپ کو بیچ سے نکالو. سمجھ نہیں آئی آپ؟ وہ میرے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بیٹھا تھا. ایک پشاور کا پٹھان آیا نا، تو جو ہی آیا نا، السلام والد صاحب نے اسے فرمایا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ کہا پشاور سے. کہا پشاور سے اتنا دور، تو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا پوچھا تم جو پنجابی ہے نا، تم گڑوبا بنا لیتا ہے. کیا بابا یہ بھی دے، بابا یہ بھی، 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 یہ تمہارا گڑوبا ختم نہیں ہوتا. میں سال کے بعد ایک خواہش لے کے آتا ہوں، وہ پوری ہو جاتی ہے، پھر اگلے سال آ جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بھئی یہ کیا ہے؟ اتنی خواہشیں پالی ہوئی ہیں، ختم ہونے میں نہیں آتی. دعا کرو، دعا لازمی کیا کرو. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. میرے رب میں اور بندے میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے، کوئی بندہ یار اس سے کتنا مانگو گے، آخر وہ تنگ آ جائے گا. یہ میرا رب ہے، جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، یا نبی، یا نبی. رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے، تو زندگی فضول ہے. یا رسول اللہ. مقبل شاہ صاحب نے مقبل شاہ صاحب نے اشارہ ارشاد فرما دیا کہ نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، دنیا دار سے مانگو تو ناراض ہوتا ہے، رب سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ بیٹا ویڈیو میری طرف کر دو. ہاں بس آپ بھی بیٹھ جائیں، مزے سے سنیں. تو سامع عزیز شام، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، قبولیت کا اظہار ہوا 2000 سال کے بعد. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے دعا رب سے کرنی ہے اور برابر کرنی ہے اور کرتے رہنی ہے، مگر نتیجہ رب پہ چھوڑنا ہے. اگر فی الفور اس کا اظہار نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی نہیں ہے، بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے، دیر بعد بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا، لیکن وہ سٹور ہو گیا. اگر دعا کی شرائط اور آداب ہیں تو وہ قبول ہے. سبحان اللہ. تو اب یہ بھی ہے کہ ایک بندے کو جب قیامت کے دن دنیا میں اس دعا کا ثمر نہیں ملے گا، تو آخرت میں جب پہاڑوں کی طرح اس کے پیچھے نیکیاں چلیں گی، سبحان اللہ. تو وہ کہے گا مالک، فرمایا یہ تیری دعائیں ہیں. تو وہ حسرت کرے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جو بہتر سمجھتے ہیں ہمارے لیے وہ ہمیں دنیا میں عطا فرما دیتا ہے، وگرنہ وہ سٹور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے دعا مانگیں
نتیجہ نہ نکلے یا اس کا جناب والا کیا کہتے ہیں قبولیت کا اظہار نہ ہو تو مایوس نہ ہوا کریں رب سے. بات سمجھ آ گئی؟ آپ نے دعا کرنی. اچھا بعض حضرات ایسے بھی ملنگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ دعا کرنی کیا ضرورت ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کے رہے گا. بھائی تقدیر بھی تو دو قسم کی ہے، تقدیر مبرم ہے، تقدیر معلق ہے. تو یہ جو تقدیر معلق سے چیزیں متعلق ہوتی ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی دعائیں ہوتی ہیں، صدقات و خیرات ہوتے ہیں. تقدیر مبرم سے جو چیز متعلق ہے وہ یقینی بات ہے کہ وہ معاملہ دوسرا ہے، لیکن آپ کو دعا کرنے کا ثواب پھر بھی ملے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑا سبق ہے. مجھے بتائیے ابراہیم علیہ السلام خود نبی نہیں ہے؟ خود بھی نبی ہیں. تو جو خود نبی ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کس کو طلب کر رہے ہیں؟ اللہ سبحان اللہ. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی وہ ذات ہے جن کے طالب انبیاء. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے. اللہ اے میرے محبوب نبی کیا شان ہے آپ کی. آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے. آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے. کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تمہیں ہو. کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تمہیں ہو. وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تمہیں ہو. جس کی ہر لہر توحید وہ دریا تمہیں ہو. کوئی ثانی ہے تیرا نہ خدا کا شریک. کوئی ثانی کوئی ثانی کوئی ثانی ہے تیرا نہ خدا کا شریک. کوئی ثانی ہے تیرا نہ خدا کا شریک. جیسے یکتا ہے خدا ویسے بھی یکتا تمہیں ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. علماء حق اہل سنت. کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب بننا. سبحان اللہ.
یہ انبیاء کی سنت ہے. جستجو مصطفیٰ کرنا سبحان اللہ. یہ انبیاء کی سنت ہے. تم تو بغیر محنت کے امت مصطفیٰ میں تمہارا شمار ہو گیا، اس لیے قدر نہیں. نبی حسرتیں کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی. اے اللہ، ان شانوں کا تیرا نبی، مجھے بھی ان کی امت سے کر. اللہ اللہ اکبر. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تعلق. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ، اے میرے رب عطا فرما وہ رسول جس کی شان کیا ہو، یتلو علیہم آیاتک. بات سمجھ آئیے؟ یتلو علیہم آیاتک. نبیوں کا کام کیا ہے؟ نبیوں کا مشن کیا ہے؟ اور پھر بڑی معذرت کے ساتھ نبیوں کے مشن کو زندہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے آج تک اپنی قوم کی سمجھ نہیں آئی ہے. مصلی سنبھالا تو مولوی نے، ممبر سنبھالا تو مولوی نے، درس پڑھایا تو مولوی نے، نذرانہ لے گا تمہارا پیر. کیا بات ہے کیا بات ہے. مجھے بتائیے، مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز کس نے پڑھائی ہے؟ اللہ کے نبی نے. ممبر پہ بیٹھ کے واعظ و نصیحت کس نے کیا؟ اللہ کے نبی. مصطفیٰ کریم نے. قرآن پڑھایا کس نے؟ یہ کام تو سارے مولویوں نے سنبھالے ہوئے، نذرانے من تم دیو پیرن. گل سمجھ کوئی نہیں آئی. او بھائی، مدرسے آباد کرو، مدرسے آباد کرو. واللہ اس سے مصطفیٰ بڑے خوش ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے خوش ہیں. اللہ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتک، تیری آیتیں تلاوت کریں. اجے تک تو میں تھکڑا لے کر گیا. یتلو علیہم آیاتک. اللہ غور فرماؤ اس پہ. میلاد کی محفلیں کرنے والوں، محفل نعت کا انعقاد کرنے والوں، تیجے کل 40ووں کو فرض سمجھنے والوں اور فرض کا درجہ دینے والوں، اللہ کا واسطہ قرآن پڑھو اور بچوں کو پڑھاؤ. سبحان اللہ. یہ شیوہ پیغمبری، سیرت رسول عربی. بچوں کو قرآن پڑھاؤ. یہ فرائض رسالت میں سے بعض ایسے احکام بھی ہیں جو کہ فرض ہے مصطفیٰ کریم. بعض احکام کے مکلفات ہیں. یہ ساری تفصیل آپ کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 ہے نا. قد علمنا ما فرضنا علیہم من ازواج وما ملکت ایمانہم. اس کے بعد ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی کہ مصطفیٰ کریم پر کیا کیا فرض ہے اور امتی پہ کیا کیا فرض. سبحان اللہ. تہجد کی نماز ہے، امتی پہ فرض نہیں، مصطفیٰ کریم پہ فرض تھی. بعد میں فرضیت منسوخ ہو گئی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اسی طرح مصطفیٰ کریم پر فرض ہے کہ شرعی فقیر مقروض ہو، فوت ہو جائے تو مصطفیٰ کریم پر فرض ہے کہ وسعت اور خوشحالی میسر ہو تو اس کا قرض بھی اتاریں اور اس کے اہل و عیال کی کفالت بھی فرمائیں. سبحان. یہ بھی مصطفیٰ کریم پر فرض ہے کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
کوئی غلط بات کرے، نامناسب بات کہے یا غلط کام کرے، نامناسب کام کرے تو اس کی اصلاح کرنا یہ مصطفیٰ کریم پر فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کتاب، دنیاوی امور میں اصحاب رائے سے مشاورت کرنا یہ بھی مصطفیٰ کریم پر فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ جو معاملات وحی سے ریلیٹڈ ہیں اس میں مشاورت نہیں، اس میں آرڈر چلتا ہے۔ جو دنیاوی امور ہیں ان میں اصحاب رائے سے مشاورت یہ مصطفیٰ کریم پر فرض ہے۔ مجھے اپنے قائدین اہل سنت کی سمجھ نہیں آتی۔ مصطفیٰ کریم مشاورت کو فروغ دیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ویسے ایک بات ہے ہماری اہل سنت کی، ایک حوالہ سے ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے اور اس فیلڈ میں ہم خود کفیل ہیں، بڑے جاندار ہیں۔ کیوں؟ وٹا پٹو 6 قائد سنیا نے نکل آ رہے ہیں، اتنے ہر پیر ساڑھے واسطے غوث پاک کے، ہر مولوی ساڑھے واسطے قائد اعظم ہے، اتنے ایسا خود کفیل ہیں۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بٹھاتے ہیں اور مشورہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم عقل کھل لیں۔ یار کوئی دلوں میں سخاوت پیدا کرو، بڑی تنگی ہو گئی ہے قسم سے۔ یہ سخاوت صرف پیسے کی نہیں ہوتی، طبعی سخی جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا سخی ہے۔ سبحان اللہ۔ طبیعت میں سخاوت پیدا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو خیر میں کیا عرض کر رہا تھا، مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک بھی میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا ساتھی نہ ہو، پھر بھی مصطفیٰ کریم پر قتال فی سبیل اللہ فرض ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک۔ مصطفیٰ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کے تحت مصطفیٰ کریم پر فرض ہے کہ کوئی سائل آئے، سوالی سوال کرے، وہ چیز جو وہ مانگ رہا ہے وہ مصطفیٰ کریم کے پاس ہے تو وہ مصطفیٰ کریم پر فرض ہے کہ اس کو دیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت مصطفیٰ کریم پر فرض ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا بیان کریں۔ مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بھی فرض ہے، یہ فرائض رسالت سے ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ یہ بھی فرائض رسالت میں سے مصطفیٰ کریم پر فرض ہے کہ محبوب جو قرآن مجید آپ کو عطا فرمائے ایک ایک آیت پہنچائیں اپنی امت کو۔ مصطفیٰ کریم امت کو قرآن پہنچاتے رہے، پیر صاحب قوالی پہنچا رہے ہیں۔ قوالی کی شرعی حیثیت کیا میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا، پر جو کام پہلے ہے وہ پہلے کرو نا۔ بے شک بے شک۔ ایک میرے پاس آ گیا، کہتا جی اچھا میں تقریر کر رہا تو کھڑا ہو گیا، خواجہ غریب نواز قوالی کرتے تھے۔ میں نے کہا وہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے یہ تو بحث الگ ہے، مجھے ایک بات بتا، میں نے یہ تو پڑھا ہے سیر الاولیاء میں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ روزانہ 2 قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باقی جو ٹائم ہے میں نے کہا 2 قرآن روزانہ تو بھی ختم کر لے، باقی قوالی سن بے شک۔ کیا بات کیا بات۔ سمجھ کوئی نہیں آئی۔ میں کہ 2 قرآن مجید سویر شام غریب نواز ختم کرن تے قوالی دا کیڑا ٹائم ہے، ادھر ٹائم میں کٹ کے دے وچوں۔ کیا بات۔ سمجھ کوئی نہیں ہے تو پتہ ہے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا جی یہ جو بات کا مخرج ہے نا اس فن کا بر صغیر میں میرے بابا فرید کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ایک صاحبزادی تھی سیدہ زکیہ، 7 عشرہ کی قاریہ تھیں اور 4000 عورتوں کو انہوں نے قرآن مجید پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم کا مشن،
یتلو علیہم آیاتک. یہ مدارس کو آباد کرو یار، آباد کرو، خرچ کیا کرو. محدث تبری کہتے ہیں کہ ہم 6 طلباء تھے، دور سفر پہ نکلے. ایک استاد کا پتہ چلا کہ وہ بڑا ماہر ہے فلاں فن میں، تو ہم وہاں گئے. استاد کے پاس پہنچے. استاد صاحب نے فرمایا کہ بچوں تم تو بڑے دور سے گئے ہو، دین کے مسافر ہو، دین پڑھنا چاہتے ہو، لیکن میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کھلانے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، لنگر کا کوئی انتظام نہیں ہے. کیا شوق تھا، کیا دھن تھی طلباء میں بھی، لنگر کا خرچہ بھی اپنی جیب میں رکھتے تھے. سبحان اللہ. چلے گئے. کہا حضور ہم 6 طالب علم ہیں، جمع پونجی ہے، ہم مل جل کے نظام چلا لیں گے، بس آپ پڑھانے کے لیے مادی ظاہر فرمائیں. استاذ تیار ہو گئے. وقت گزرتا رہا، خرچ ختم ہو گیا، رخت سفر باندھا. واپسی کا مدرسے کے ساتھ ایک یہودی کی دکان تھی، اس سے کچھ لین دین میں کچھ قرض تھا، اس کے پاس پہنچے. اس یہودی دکاندار کو کہا مہربانی کرو، جو تمہارا خرچہ بنتا ہے، ہم جا رہے ہیں واپس، تعلیم آدھی چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ خرچ نہیں ہے، پاس کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے، تو جو تمہارا قرض ہے وہ بتا دو. ادھر سے مسافر گزرتے ہیں، تجار گزرتے ہیں، تو ہم آپ کا وہ قرض واپس کسی کو اسی راستے پہ جو تاجر برادری آئے گی اس کو دے دیں گے. اس یہودی دکاندار نے کہا تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ ہمارے پاس شاہی کوئی نہیں. اس نے کہا تم اپنی تعلیم مکمل کرو، میں تمہیں بطور قرض راشن دیتا رہوں گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. محدث تبری نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے. ہم نے مشورہ کیا کہ قرض تو نبی پاک نے بھی یہودی سے لیا تھا، ٹھیک ہے قرض لے لیتے ہیں. نظام چلتا رہا. ادھر تکمیل ہو گئی. فراغت کے بعد پھر دکاندار کے پاس، وہ بتائیں جناب آپ کا جو بس ہماری تعلیم مکمل ہو گئی ہے، اب جو بھی آپ کا حساب کتاب ہے وہ بتا دیں، انشاءاللہ پہنچ کے تو پھر بھیج دیں. اس نے کہا کون سا میں نے تو لکھا ہی نہیں. کیا بات ہے، سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. میں نے تو لکھا ہی نہیں. لکھا نہیں کیا مطلب؟ ہاں میں نے کہا بھی تم مسافر ہو، چلو تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے، اس میں حرج نہ پڑے. میں نے لکھا ہی نہیں. چاروں ناچار اصرار بھی کیا، نہیں مان، ٹھیک ہے جائیں. محدث تبری کہتے ہیں سال آیا، مجھے اللہ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی. میں طواف کر رہا تھا، اچانک میری کونے میں نظر پڑی کہ وہی دکاندار بیٹھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں بڑا متعجب ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہودی اور ادھر کیا کر رہا ہے. طواف مکمل ہوا، میں اس کے پاس گیا، میں نے سلام دعا کی، تو میں بڑی متعجب خیز نظروں سے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. اس نے کہا تبری کیا دیکھتا ہے؟ میں وہی ہوں. کیا بات، کیا بات. کہا ادھر کیسے آیا ہے؟ تو یہودی تھا. اس نے کہا جس رات تم واپس آئے ہو اسی رات خواب میں نبی پاک سبحان اللہ، سبحان اللہ. کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو میرے دین کے طلباء کی خدمت کرے اور میں تجھے یہودی مرنے دوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت شان مقام مصطفیٰ. سبحان. فرمایا کلمہ پڑھ. کہا میں نے کلمہ پڑھا. صبح اٹھا، اولاد جوان تھی، میں اب کیا کروں گا، بچوں کو کیا جواب دوں گا. بیوی آئی، ناشتہ سامنے رکھا. میں ناشتہ کروں، وہ دیکھ دیکھ کے مسکرا رہی ہے. میں نے کہا کیوں مسکراتی ہے؟ کہا کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. کہا میں نے تو پڑھ لی ہے، اور میں جو تجھے پڑھا گیا رات کو وہ مجھے بھی پڑھا. سبحان اللہ. کہا بچوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم سب مصطفیٰ کے غلام بن گئے. سبحان اللہ. تو مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ دین کا طالب اس کی خدمت کرنے کا صلہ کیا ہے.
تو اللہ نے اسی سال ہمیں حج کی بھی سعادت بخشی۔ دیانتداری سے ایک بات بتاؤ کہ یہودی اگر مصطفیٰ کے دین کا طالب کوئی ہو، طالب علم، اس کی خدمت کرے یہودی، تو مصطفیٰ کریم اس کو بھی محروم نہیں رکھتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو پہلے ہی مصطفیٰ والا ہو، کیا بات ہے، وہ مصطفیٰ کے مشن کو مضبوط کرے، تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ مایوس رہے گا؟ اس لیے میں ایک بات عرض کروں، اس کو دل پہ لکھ لیجیے، جو بندہ عالم دین کو دیکھ کے طبیعت میں بوجھ محسوس کرے نا، اور طالب علم کو دیکھے ایسی جو ہے عامیانہ انداز میں، اور مدرسے کو دیکھے تو طبیعت بوجھل ہو، وہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے کہ میں دین کے مرکز کو یوں ترچھی نگاہوں سے کیوں دیکھتا ہوں، ایک دین کے عالم کی عزت کیوں نہیں کرتا، دین کے طالب کی عزت کیوں نہیں کرتا۔ اللہ، حضرت صفوان فرماتے ہیں میں کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، انی جئت اطلب العلم، میں نے عرض کیا نبی اللہ میں طالب علم ہوں، مرحبا بطالب العلم، طالب علم کو مصطفیٰ کریم فرمائے مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ اساں جناب اساڑا رویہ کیندا، یہ بات یاد رکھیں، طالب علم کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ انتہائی خطرناک ہے، مصطفیٰ کریم طالب علم کو محبت کی نظر سے دیکھیں۔ تو دوستو، یہ جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یتلو علیہم آیات، یہ جو درس ہے نا، درس و تدریس کا معنی، یہ دیکھ کے کہا کرو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا چمک رہی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اللہ، یہ مصطفیٰ کریم کا مشن ہے، واللہ اگر مدرسے کی آپ خدمت کریں گے، آپ مصطفیٰ کریم کے مشن کی خدمت کریں گے، کار رسالت کو بڑھانے میں آپ اپنا حصہ ڈالیں گے، تبلیغ رسالت کو بڑھانے میں آپ اپنا حصہ ڈالیں گے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی۔ میں کہتا ہوں جس طرح قبلہ حضرت شاہ صاحب نے اس میں گرامی حضور قبلہ سید فیض عباس قمر بخاری نام برکاتہ القدسیہ نے ارشاد فرمایا نا کہ علماء کو بیٹھنے دو، پڑھانے دو، خود آیا کرو حضور، آٹا، چینی، کچھ سبزی، کس چیز کی کمی ہے میں ابھی لا دیتا ہوں، سبحان اللہ، خود علماء کی طرف چل کے آیا کرو، علماء نو نہ ٹورے کرو اپنے منہ تے۔ وہ مجھے بات یاد ہے، خراسان کا ایک بادشاہ تھا سلطان احمد سامانی، وہ تخت میں بیٹھا تھا، امیر اسحاق اس کا چھوٹا بڑا بھائی تھا، اس کی تربیت بھی کرتا، بڑا لاڈلا تھا اپنے بھائی کا، امیر اسحاق بھی ساتھ بیٹھا تھا۔ ایک عالم دین آیا نا تو احمد سامانی تخت سے نیچے اترا اور 7 قدم آگے بڑھ کے عالم دین کا استقبال کیا، واپس پلٹا تو امیر اسحاق نے کہا ساری زندگی تیری تربیت کی ہے، ابھی تجھے یہ نہیں پتا چلا کہ ہمارے دربار میں ایسا نہیں ہوتا، بادشاہ اپنے تخت سے نیچے اتر کے استقبال کر رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی جان میں کسی اور کے لیے تو نہیں نیچے اترا، میں ایک دین کا عالم تھا، اس کی عزت کرنے کے لیے سبحان اللہ، 7 قدم آگے بڑھ کر اس کے استقبال کیا۔ رات کو سویا نا، خواب میں کریم رؤوف الرحیم نبی تشریف لے آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا احمد سامانی تیرے عمل سے میں بڑا خوش ہوا ہوں، سبحان اور تیرے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں قیامت تک اللہ تیرا نام زندہ رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالم دین جب آ رہا ہوں نا، استقبال عالم دین قد استقبلنی، حضور نے فرمایا عالم دین کے استقبال میرا استقبال، من زار العلماء فقد زارنی، عالم دین کی زیارت میری زیارت، من جلس العلماء فقد جلسنی، عالم دین کی مجلس میرے نبی نے فرمایا میری مجلس ہے۔
من صلی خلف عالم تقی کانما صلی خلف نبی. فرمایا جو متقی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھے، میرے نبی نے فرمایا وہ یہ سمجھے کہ اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. علماء اہل سنت کی قدر کرو. یقین جانیے جب یہ دنیا میں نہیں رہیں گے نا تو اس وقت سے ڈرو کہ تمہارے جنازے پڑھنے والا بھی کوئی نہ ہو. اس وقت سے ڈرو کہ تمہارا کلمہ سیدھا کرنے والا کوئی نہ ہو. اس وقت سے ڈرو کہ جب تمہاری لاش پڑی اور تمہیں سنت کے مطابق غسل دینے والا کوئی نہ ملے. یہ کام علماء کا. علماء کی خدمت کیا کرو. مدارس کتنے لوگوں نے مخالفت کی ہے، کیا کر لی ہے؟ نبی پاک کا دین ہے بھائی، اس نے پھیلنا ہے. بے شک اس نے قیامت تک رہنا ہے. کسی کے اندر کیڑے وہ نکال لے. ہاں یہ غلط فہمی دور کر لو. کسی عالم دین کو دیوار سے لگا لو گے، راستہ روک لو گے، دین کا راستہ نہیں رکتا. ہاں اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ اپنے بندے پیدا کر دیتا ہے. دین قیامت تک رہنا ہے. یہ مصطفیٰ کریم کا مشن ہے، یہ ختم نہیں ہو گئے. ہاں اس کا مقابلہ کرنے والے ضرور زمین بوس ہوئے ہیں. تو سامعین عزیز شام یہ ہے مصطفیٰ کریم کا مشن. اللہ ما اجتمع قوم فی بیت بیوت اللہ. کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کچھ لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں یتلون کتاب اللہ کی تلاوت کرتے وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ پڑھتے پڑھاتے درس و تدریس کا معاملہ کرتے إِلَّا خَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. تم یہ سمجھتے ہو نا چار بندے بیٹھے ہیں، فرمایا ہزاروں فرشتے پروں سے ڈھانپے. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ. یہ تو اللہ کی رحمت کے جھرمٹ میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت کے حصار میں ہوتے ہیں. ان کی یہ شان ہے، عظمت ہے. اور یاد رکھو یہ علماء جو بار بار تمہیں نصیحتیں کرتے ہیں یہ بھی سنت مصطفیٰ. سبحان اللہ. ہاں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. قلت یا رسول اللہ عرض گزار ہوئی یا نبی اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی. قال علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ. فرمایا تقوی اختیار کر، پرہیزگاری، طہارت لا اپنے اندر، معاملات میں، عبادات میں، ازواجی معاملہ ہو، خانگی خاندانی، اپنے اندر طہارت لا، پاکیزگی لا، تقوی اختیار کر. یہ تمام امور کی بیس اور بنیاد ہے. قلت یا رسول اللہ زدنی، یا نبی اللہ میری نصیحت و وصیت کو زیادہ فرمائی. قال علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء. فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول و مشغول بنا، یہ دنیا میں تیرے لیے نور ہے، آخرت میں تیرے لیے خزانہ ہے. میں حقیقت آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ کہیں اور سے عزتیں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ خام خیالی. آپ مل جائے گی عزت، مل جائے گی، اچھی نوکری مل جائے گی. دیکھو میں الحمدللہ میں تو سنیوں کو چنگے بھلے پیسے لینا ہونا. ہاں تو میرے کو اتنا ہے کہ میں بچے نو اعلیٰ تو اعلیٰ سکول بھی پڑھا سکتا ہوں، لیکن خدا جانتا ہے میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو سکول کا منہ بھی نہیں دکھایا. مجھ سے رشتہ دار بھی لڑتے رہتے ہیں، بھائی اس نے بھی بڑا کہا ہے، وہ بھی چپ ہو گئی. کہا کیوں نہیں پڑھاتے؟ میں کہ میں انہوں اور کسے کم جگہ چھوڑنے ہی نہیں، انہوں دی مجبوری ہوئے مسجد. میں کہ مولوی نہ بھی بڑھنا مسجد جھاڑو دے دے رہا، اذان بھی دے چھوڑن میری قبر سے دی ہے. میں نے ساری زندگی دین کے نام پہ عزت کمائی ہے. میں کہ پروفیسر تو بڑے بڑے لیکچرار ساڑی جوتیاں چاہیے پھر دے ہونے ہیں.
میں نے کہا دین پڑھیں، بس دین پڑھیں. میں نے دونوں کو حافظ بنایا. اب الحمدللہ علم دین حاصل کر رہے ہیں. باقی میرا اللہ ہے جس کے یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر بچہ عالم بنے، یہ مقدر کے سوچے ہیں. بڑے بڑے ہمارے بزرگ علماء کی اولادیں ہیں، وہ اس راستے پہ نہیں ہیں. تو یہ میرے رب دی وانڈے بھائی، ٹھیکہ تھوڑا. ہاں یہ میرا اللہ جس میں چاہے دین واسطے چون ڈالے. من یرید اللہ خیر یفقہہ فی الدین. ہاں یہ میرا رب خود جس کو چاہتا ہے چون لیتا ہے. اللہ یہ نہیں رکھتے چودھری دا پتر ہے یا راجے دا پتر ہے، وہ نئی موچی نمبر لے جانا. کیا بات ہے. ہاں یہ میرا رب بڑا بے نیاز ہے. کوئی دین پر کسی کا احسان نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر آپ علماء کی خدمت کرتے ہیں، خدا کی قسم کوئی احسان نہیں کرتے. ان علماء کا احسان ہے کہ تمہاری خدمت قبول کرتے ہیں. ہاں اس مشن میں تمہیں شامل کرتے ہیں. اور آپ جو شامل ہوتے ہو، آپ ایسے نہ سمجھا کرو آپ. وہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، کریم رؤوف الرحیم نبی شاہ العلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ علماء کو بھی بلائے گا اور عابدین کو بھی بلائے گا. عابدین کو اللہ فرمائے گا جنت جاؤ، علماء کو فرمائے گا ٹھہر جاؤ. حتی تشفع من النار. فرمایا ہوئے جیڑے تواڈے نال دین دے کم وچ مدد کر دے نا، اکلے نہ ونجو، انہوں نے بھی نار. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اس لیے علماء سے محبت کیا کرو. یتلو علیہم. اچھا اب یہ سورہ بقرہ، پھر آگے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 124 بھی ایسی، 164 بھی ایسی ہے، اس میں بھی انہی چیزوں کا ذکر ہے. اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی اسی کا تذکرہ ہے. چلو میں قبلہ شاہ صاحب نے آپ کو اشارہ دے دیا تو میں ایک آیت سنا دیتا ہوں. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، اس میں ایک اضافی بات ہے اس لیے میں وہ پڑھ رہا ہوں. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تھکاوٹ مجھے ہے اور سبحان اللہ آپ نہیں کہہ رہے. سبحان اللہ. اچھا میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں، کون کون سبحان اللہ کہے گا؟ سبحان اللہ. سارے کہو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان اللہ. هو الذي بعث في الأميين رسولا. ایک تو بڑی ٹھنڈ میں آپ نے رکھ دیا نا قرآن، تو گلے پہ وہ بھی اثر ہوتا ہے. پھر آپ بھی امتحان لیتے ہیں محبت سے کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. هو الذي بعث في الأمين رسولا. اللہ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب.
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فرمایا میرا محبوب نبی کیوں آیا ہے؟ یتلو علیہم آیات، تمہیں قرآن مجید کی آیات سنانے آیا ہے. اس امت کو قرآن مجید کی آیات سنانے آیا ہے. بعثت رسول کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات، انہیں قرآن مجید کی آیات ان پر تلاوت کرنا ہے. قرآن مجید کی آیات تلاوت کرنا، یہ سنت، بولیے سنت مصطفیٰ. سبحان. اس لیے اپنا معمول بناؤ زندگی کا، روزانہ قرآن مجید کچھ نہ کچھ ضرور پڑھا کرو. ہاں لازماً پڑھا کرو. مقدار تلاوت 3 طرح کی حدیثوں میں ملتے ہیں. ہر تیسرے دن قرآن مجید ختم، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. روزانہ 1 پارہ ختم، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اور 2 آیتیں انتہائی کم ترین مقدار تلاوت جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. 2 آیت کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فجر کے وقت خود پڑھے یا پڑھائے کسی کو. وہ بدخان اور جو ہے وہ عقیق بازار، اس پرفتن بازار سے 2 عمدہ کوہان والی اٹھیاں خرید کے گویا لایا ہے. تو روزانہ اپنا معمول بنائیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ہم حنفی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے حقوق میں سے، تلاوت قرآن مجید کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کرے. اور خود امام اعظم حنیفہ روزانہ قرآن مجید ختم کرتے ہیں. امام شافعی ہر تیسرے دن قرآن مجید ختم کرتے ہیں. کیا انداز تھا، سبحان اللہ، اللہ اکبر. بلکہ امام عبد الوہاب شعرانی الیواقیت والجوائز میں پڑھ رہا تھا، وہ تو خیر کرامتاً ایسے ایسے بزرگوں کی کرامتیں انہوں نے لکھی ہیں. 25 ہزار قرآن مجید ایک دن میں ختم. یقین جانی پڑھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے. آج کل مولا علی کے بڑے ملنگ ہیں ماشاءاللہ، زندگی سے تنگ ہے. یہ شاہ صاحب کا جملہ میرا نہیں ہے، یہ سید بادشاہ کہہ سکتے ہیں. توجہ فرماؤ ہے. اور ان دے سچے سیداں دی ضرورت بھی ہے. توجہ فرماؤ سبحان اللہ. محبت سے کہو سبحان اللہ. اچھا ایک بات ہے، یہ حضرت امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الحسنی، آپ کی یہ کرامت تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ آپ رکاب میں قدم رکھتے ہیں، رکاب تک قرآن ختم. سنیں عجیب بات ہے، ہماری ساری زندگی ختم ہو جائے، 1 مرتبہ قرآن ختم نہ ہو، اور مولا علی رکاب سے رکاب تک قرآن ختم کر دے. تو سچا مولائی کون ہوا؟ یہ علماء سچے مولائی ہیں. مولا علی رکاب سے رکاب تک قرآن مجید ختم کر دے. اتنی قرآن مجید سے محبت. اچھا بڑے مزے کی بات ہے، النشر فی قراءۃ العشر امام شمس الدین الجزری کی پڑھے نا، انہوں نے قراءت کے حوالہ سے سب سے پہلا قانونی مولا علی کا لایا. الترتیل هو التجوید الحروف معرفۃ الوقوف، یہ مولا علی کا فرمان ہے. مولا علی وہ ہیں جو تجوید کے قوانین مرتب فرما رہے ہیں. اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم قرآن مجید کے قریب نہیں جاتے. تو بھائی یہ مشن مصطفیٰ کا، بعثت رسول کا مقصد کیا ہے؟ میلاد رسول کا مقصد کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ مقصد مصطفیٰ، بعثت رسول کا مقصد، بعثت رسول کا مقصد کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کا مقصد کیا ہے؟ تو بھائی میرے میلاد مصطفیٰ کا مقصد یہ مدرسہ ہے. میلاد رسول کا مقصد
یہ علماء پیدا کرنے ہیں، میلاد رسول کا مقصد یہ حفاظ پیدا کرنے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ رسول اللہ کے میلاد کا مقصد بعثت رسول کا تذکرہ اور آگے فرائض رسالت کا ذکر، یتلو علیہم آیات، کہ ان کو قرآن مجید کی آیتیں سکھانی۔ اللہ سبحان وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور انہیں کتاب کا علم عطا فرمائے، کتاب سکھانے آئے، کتاب سکھانے آئے، قرآن مجید سکھانے آئے۔ اللہ صحابہ کس طرح میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے دائیں بائیں جھرمٹ بیٹھ بنا کے بیٹھتے ہو، علم دین حاصل کرو۔ اللہ تو علم دین حاصل کرو، عالم بنو۔ عالم دین کی بڑی شان ہے یقین ہے، جس طرح حافظ قرآن کی بڑی شان ہے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ عام طور پہ یہی لوگ حافظ یہ جی رٹے لیندر اندر ایویں تزیہ اوقات دماغ سوزی رٹے لاؤنا۔ یاد رکھیں اتنا قرآن مجید حفظ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جس سے نماز درست ہو جائے، ہاں، اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ حضرت علی قاری فرماتے ہیں جس گاؤں میں ایک بھی قرآن پڑھنے والا نہ ہو سارا گاؤں گناہگار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا فرماتے ہیں کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن، سمپل جو حافظ قرآن ہے، اس کو قیامت کے دن اللہ بلا کے فرمائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی، اس کے لیے کہا جائے گا قرآن پڑھ اور جنت کے درجات چڑھ۔ حضرت علی قاری فرماتے ہیں اس حدیث سے مراد حافظ قرآن ہے۔ صاحب قرآن کے لفظ عموماً ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتے ہیں نا، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن کے لفظ حافظ قرآن کے لیے بولا۔ ہاں تو حضرت علی قاری فرماتے ہیں کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، تو اس وقت اس کے پاس کون سا قرآن ہوگا؟ فرمایا وہ وہی قرآن ہوگا جو اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ خطا یقرأ شیئا معہ، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو حافظ قرآن کی بڑی شان، بلکہ امام طبرانی کا حدیث لائے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ جو والدین اپنے بچے کو ناظرہ کروائے نا، اللہ ان والدین کے پچھلے گناہ معاف فرمائے، اور جو حفظ کروائے اللہ تعالی حافظ قرآن کے باپ کو قیامت کے دن جنت کے ابو چاند کے مشابہ ایک تاج پہنائے گا۔ اور پھر مزے کی بات اللہ تعالیٰ فرمائے گا حافظ قرآن کو تلاوت کر، حافظ قرآن ایک آیت تلاوت کرے گا باپ کا ایک درجہ بلند، 2 آیتیں تلاوت کرے گا باپ کی 2 درجے بلند، جوں جوں بیٹا قرآن مجید کی آیات پڑھتا جائے گا تو کی والد کے درجات میں۔ میں سمجھ گیا مجھے 20 سال ہو گئے، مفتی صاحب نے شاہ صاحب کے کان میں یہی کہا کوئی طرز کوئی ترنم کوئی پنجابی یہی ہے، انشاءاللہ کر دیں، اللہ خیر کر سکے۔ میں صرف انتظار چند جڑے چشکے والے بیٹھے آہستہ آہستہ اٹھ کے بجے میں دھکے والی تقریر کبھی نہیں کی، نہ چسکے والے دور گئے تو بھاوے سارے اٹھ کے لگے جو میری طبیعت تک کوئی اثر نہیں۔ ہاں بالکل جو پیغام میں دیتا اس میں دل دے تختی تے لکھو، اصل پیغام یہی ہے۔ باقی بھی انشاءاللہ پیغام قرآن و سنت نالی دے سا اس دی تھوڑا تھوڑا چسکا ہونا تو توجہ نہیں رہندی، اس واسطے توجہ فرماؤ جڑا میں آپ دی خدمت چرچ کر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باقی میں یہ بھی ویکھنا چاہ رہا بھی کیڑے چسکا لینا ہے، وہ آہستہ آہستہ وچوں دانے اٹھتے بھی ہیں، وہ جس ویلے میں یقین ہو گیا کہ ہن کوئی نہیں اٹھدا تے پھر میں انشاءاللہ کھلوسا سبحان توجہ کوئی وہ اور خطیب ہونے پہلے آیا نا جی اور جی بڑی دیر ہو گئی ہے پٹ رکھو، یہ پٹ رکھو آدھے چھک رکھو، کہ چھک رکھیں یہ آدھے چوتھا گیر لاؤ جی مت خطیبان دی بیماری گئی کون دی علماء حق اہل سنت
بس 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 محمود سیالوی صاحب بہت اچھے ماشاءاللہ. سامن عزیز شام میں عرض کر رہا ہوں حقیقت آپ کی خدمت میں. ہاں عزتیں اسی راستے سے ملیں. ہاں سیاسی عزت وہ وقتی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے. جتنے پاکستان کا دیکھ لیں اقتدار میں جتنے لوگ ہیں جوتوں کی برسات میں گئے کون کدھر ہے. بے شک بے شک. لیکن جنہوں نے فقیروں نے دین کی خدمت کی ان کے مزار پہ بھی چادریں چڑھ گئی. ہاں یہ داتا صاحب کو کڑے پا کے فقیر نہ بنے، آپ کو سنگر پا کے فقیر نہ بنے، ٹبے ٹبا کے قرآن پڑھایا. لال شباز قلندر وہدے ہوندے ہو نا، کیڑا کیڑا گیا تھوڑے چو ہاتھ کھڑا کرو گا. ماشاءاللہ میں بھی گیا کوئی نہیں. اچھا آپ گئے ہو انہوں نے اصل نام کے جی نہیں ہو گئے میں تھوڑے کو پوچھے ہی نہیں. ایک تو تم سنی جڑا نے اتنے تتے ہوندے ہو بھائی جن ہاتھ کھڑا کیتا میں انہوں کو پوچھا وہ نہیں بھی کیتا میں نے کوئی نہیں پتا. ہوں دسو بھائی انہوں کو پوچھو تو گئے کیوں ہو، سمجھ کوئی نہیں ہے. جس فقیر دے دربار تو ادا نام نہیں ملیا باقی کے مل سی. میں خود گیا ہوں، میں خود گیا ہوں. صحبت پر بلوچستان میرا خطاب تھا، وہاں سے میں نے فوزدار جانا تھا بھائی روڈ، تو وہ میں 7 شریف سے ہو کے گیا تو وہ تصویریں بھی نیٹ پہ موجود، میں خود گیا. سیدنا عثمان مروندی کیا نام تھا؟ عثمان. ویسے میں نے اس قوم کی سمجھ نہیں آتی جڑے اپنے پتر کا نام عثمان رکھنا تیار نہیں، وہ بغیرت میں تو دمالا پہنا ہوا ہے. سمجھ کوئی نہیں ہے، بات سمجھ آئیے. یہ مطلب ہے عثمان مروندی پتر سنیا دئی ہے. سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے. اس قوم کو پوچھو جی اتوں ان کے دمالا پہنے ہیں بھائی پتر کا نام عثمان نہیں رکھنا تو دمالا اس دربار تو پاؤنی ہے جہاں نام ہی عثمان ہے. بات سمجھ آئی؟ تو وہ کون تھے؟ صرف اور نحو کے اتنے بڑے عالم، اپنے وقت کے امام تھے. یار غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی کون تھے؟ مجھے بتائے نا. ایک کوئی بھنگ تے چرس دے گھوٹے تو کون انہوں نے لایا، یہ دھمانہ تو کون انہوں نے لایا، یہ جناب قوم کو صرف جناب والو کڑے تے سنگل لپیڑ. وہ میں ایک مداری پیرے نیٹ تے میں دیکھ رہا سا وہ اتنا بڑا پکڑ بننے میں کوئی پتہ نہیں یہ سجدہ کیویں کر دیں. اچھا میں بعد ہی پتہ لگا وہ میں نے ایک ویڈیو انڈیا چو ایک ساتھی نے بھیجی. وہ جناب ایک سٹیج تو کھڑا جناب وہ سید مدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزر گئے، انہوں نے اگو مداری جتنے بھی ہیں وہ جناب اس کھولے نا وہ جناب وہ اتنے تک میڈیاں والے وال، اتنے لمبے وال جناب زمین تے جد اوتھے بندہ کھلوتا ہے تو اتنے جناب والوں نے حجم بڑے گھاٹے وال تو میڈیاں. تو ہون با امامہ مولوی کول کھلوتا وہ تقریب کرتا. یہ مدار شاہ کی کرامت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب عورتوں کو گھر میں جا کے نہ کہنا کہ حضرت کے بال اتنے لمبے، کون سے شیمپو استعمال کرتے ہیں، کون سا صابن استعمال کرتے ہیں. سنو میرا فقیر بال دھوتا بھی نہیں. میں کہ اے چنگی گل دسیے بھئی میں تے انج دا خسرہ بھی نہیں ویکھیا جڑا نہ ناوے. یہ کیڑا بغیرت پیر ہے جڑا مرد ہو کہ ناندا کوئی نہیں. اگلی گل آپ سمجھ میں یہ جے پیر ہوں تو لمحہ پا کے تشریف کٹنی چاہیے. تشریف سمجھ دے پیرن دا نا ہے عزت نال لینا چاہیے. توجہ کوئی نہیں بالکل ہے جے پیرن لمحہ پاؤ تشریف کٹو. تشریف سمجھ دے ہو نا سمجھا کرو. اگے تشریف رکھو وہ جڑی سب تو پہلے رکھیں گی وہی تشریف رکھو. دین کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا. میں حضور کوٹ مومن گیا وہاں 66 چک ہے 66 چک. وہاں پہ ایک پیر بدبخت فوت ہو گیا ہے، حرام ہو گیا بلکہ.
اس نے باقاعدہ طور پہ تحریراً آرڈر کیا تھا کہ میرا جنازہ نہ پڑھایا جائے. کیوں کہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کا مروجہ طریقے پہ جنازہ نہیں تھا. یہ تو نبی پاک کی خصوصیات میں سے. اب اس کا جو بھی بدبخت مرید مرتا اس کا جنازہ نہیں ہوتا. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ کے بندو اپنی آنکھیں کھولو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ ولایت کا راستہ یہی ہے. میرے غوث پاک نے خود علم دین پڑھا ہے, پھر علم تصوف 2 سال الگ پڑھا ہے, 25 سال ریاستیں کی ہیں کر کے, پھر 33 سال آ کے بیٹھ کے قرآن پڑھایا ہے, حدیث پڑھائی ہے, فتویٰ دی ہے. زور سے عصر تک قرات کے ساتھ بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے, فجر سے زور تک جناب تفسیر اور فقہ اور دیگر اس دور کے مروجہ علوم پڑھاتے تھے. ساری زندگی ان بزرگوں کی ایسے گزری. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ کوئی ایک پیر مجھے بتاؤ جو جائز گزرا ہو. کوئی ایک پیر مجھے بتاؤ جو قرآن کا عالم نہ ہو, جس نے قرآن نہ پڑھایا ہو, حدیث نہ پڑھائی. تو بھائی میرے یہ بہت بڑی واردات ہو رہی ہے اہل سنت کے ساتھ. اپنے مدارس پر بات کرو. عزت میں عرض کروں, عزت ادھر سے ملے. یہی راستہ ہے دائمی عزت کا. ہاں, معاشی عزت, معاشرتی, قبیلائی, سیاسی, یہ ساری عزتیں وقتی ہیں, پر قرآن مجید سے جو جڑ گیا ہے نا, اللہ نے اس کو ہمیشہ کی عزت نصیب. سبحان اللہ. ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ وان بہاء امتی وشرفها القرآن. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے, میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر چیز کو کوئی نہ کوئی شرافت عطا فرما رکھی, اور میری امت کی شرافت بہار اور رونق کیا ہے؟ پر میں قرآن مجید. سبحان اللہ, ان اللہ یقرؤ بہذا الکتاب اقواما ویدعو بآخرین. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کتنی قومیں ہیں جو قرآن مجید سے جڑی ہیں, اللہ نے انہیں پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا عطا فرمایا, اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا, اللہ نے ان کو ذلت کے بھی گہرائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نافع بن عبد الحارث مکے کے گورنر مقرر ہوئے نا, تو آپ تشریف لے کے امیر مومنین حضرت عمر فرمایا جنگلات کا وزیر کیسے بنا ہے؟ کہا ابن ابزہ. ابن ابزہ کو کہا حضور میرے گھر کا نوکر. فرمایا تم نے نوکر کو وزارت دے دی ہے؟ کہا حضور وزارت اس لیے نہیں دی کہ میرا گھر کا نوکر ہے, وزارت اس لیے دی ہے قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا. سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یقین فرمائیں دنیا کی بھی عزتیں ملتی ہیں, اخروی عزتیں ملتی ہیں. اچھا, اب آپ میں سے کتنے بندے اتنی حدیثیں سن کے جن کے دل میں یہ خیال مچ رہا ہو کہ انشاءاللہ میں بھی اپنے بچے کو حافظ بناؤں گا, عالم بناؤں؟ کتنے بندے؟ سبحان اللہ. اچھا, اب ہاتھ نیچے کرو. اب آپ بہت پیاری مجلس میں بیٹھے ہیں, اللہ آپ کا آنا قبول کرے. اب صرف وہ ساتھی کھڑے ہو جائیں جنہوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کرتا ہوں, حافظ بھی بناؤں گا, عالم بناؤں گا. وہ صرف بندہ کھڑا ہو, باقی کوئی کھڑا نہ ہو, صرف وہ کھڑا ہو. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, تشریف ہے. اللہ آپ کو برکت ہے, اللہ آپ کو برکت ہے. جنہوں نے وہ پہلے جھٹکے میں اٹھ گئے, اس لیے میں نے وہ ڈیلے نہیں کیا کہ اب وہ کھڑا ہے تو میں بھی اٹھ جاؤں, وہ کھڑا ہے تو میں بھی اٹھ جاؤں. بلکہ جو بیٹھے ہو وہ بھی نیت کر. ہاں, یہ بھی ہوتا ہے بعض حضرات وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ریاکاری نہ ہو جائے, ایسی بات نہیں ہے. تو بھر کے جو بیٹھے ہو وہ بھی, جو کھڑے ہیں وہ بھی, سب کی خدمت میں عرض ہے اپنی قبر سیدھی کرو. ہاں, اپنی قبر سیدھی کرو, اپنی قبر سیدھی کرو. کوئی ایک بچہ تو دین کے لیے وقف کرو یار, ایک بچہ, اور انشاءاللہ وہی تمہارا خدمتگار بھی ہو. یہ میری بات لکھ لو, یہ تجربہ شدہ میں بات آپ کو عرض کر رہا ہوں. میں 2-3 فیملیوں کو میں نے دیکھا ہے.
تجربہ شدہ جو جتنا وہ دوجا پڑھوکا ہوندا نا وہ جتنا اتر جاندہ کو اچھی جاب مل گئی نوکری مل گئی جناب عہدے ودے گئے تے ماں باپ تو اتنے ہی دور. ہاں اور پھر یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جتنے یہ کالج سکولوں کے پڑھے لوگ ہیں نا یہ جب کوئی افسر بن جاتے ہیں تو ان کے ماں باپ وہ بیچارے سانس بھی آہستہ سے لیتے ہیں کہ ہم سے ایسی بات نہ ہو جائے کہ ہمارا بیٹا ناراض نہ ہو جائے. یہ شرف اللہ نے دین کو عطا فرمایا ہے. جو عالم دین ہوتا ہے نا وہ ڈرتا رہتا ہے کہ میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے. یہ حقیقت میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, میں حقیقت آپ کو عرض کر رہا ہوں. علماء کے والدین ان کی میں سچی بات عرض کروں ان کی موت بڑی آسانی سے آتی ہے. کیوں آخری دم تک جو ہے نا وہ جو بیٹا عالم دین ہوتا ہے وہ خیال رکھتا ہے اپنے ماں باپ کا, اور جو افسران ہوتے ہیں ان کے ماں باپ کا خیال ملازم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں اور جو عالم دین ہوتا ہے وہ خود ماں باپ کا ملازم ہوتا ہے. میں 5 بچوں کا باپ ہوں. میرے شاید حضرات میرے والد صاحب کو تو نہیں جانتے, شیخ الحدیث مفتی سلطان محمود صاحب وہاں بچ رہے ہیں اس وقت بھی الحمدللہ. ہمارے 5 مدرسے ہیں. میرے والد صاحب نے اچھا میرے والد صاحب کی 75 سال عمر ہے. آپ بڑے حیران ہوں گے یہ بات سن کے, 75 سال عمر ہے. اب صرف 3 سبق پڑھاتے ہیں, بخاری شریف, ترمذی شریف اور مشکات شریف. اور مزے کی بات آپ کو عرض کروں تھریشر بھی خود لگاتے ہیں, گندم کی کٹائی بھی خود کرتے ہیں, بیجائی خود کرتے ہیں. آپ پریشان ہوں گے بات سن کے. اس وقت بھی 75 سال کی عمر میں گندم کی کٹائی خود کرتے ہیں, گوارے کی کٹائی خود کرتے ہیں, چنے کی کٹائی خود کرتے ہیں, تھریشر بھی خود لگاتے ہیں, اور بخاری شریف بھی خود پڑھاتے ہیں. بات سمجھ آئیے. اچھا میرے نان اللہ تک تو صاحبزادہ نہ رکھے سی, میں بڑی چڑ ہے اس صاحبزادے لفظ سے. میں اپنے بھائیوں نال بھی لڑائی کرتا. میرا چھوٹا بھائی وہ میرے تو بھی ماشاءاللہ 4 ہاتھ ہوتے, مفتی الطاف محمد, وہ والد صاحب جنال بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں. علامہ اکرام صاحب وہ سارے معاملات. میرے تو جو چھوٹا وہ پروفیسر عمران صاحب وہ اے پی ایس کالج پروفیسر ہے لیکن کوالیفائڈ عالم, بہترین عالم. میری 6 بہناں جنہوں نے 5 حافظ. ایک کا بڑی رہ گئی سی وہ میری والدہ, اللہ جنت نصیب کرے, انہوں دی خدمت دی وجہ تو وہ رہ گئی. الحمدللہ ساڑت خاندانی سے یہ میرے رب تعالیٰ بھی عطا ہے. تو سان آ گئی. اس لیے میں بھی اپنے بچے پتروں کو یہی آخیا, میں کہ میرے پتر تاں ہی ہو جو دین کو. باقی تو میں روٹی کما کے نہیں دے, میری روٹی انشاءاللہ میری آخری ساعت تک میں لب دی جاسی. اپنے بچوں کو دین پڑھا, یہ ادھر سے عزت ملے گی انشاءاللہ. اور عالم دین سبحان یار. میں ایک بات عرض کروں, ہم تو بڑے جلدی علماء پہ تانو تشریح شروع کر دیتے ہیں. عالم دین اگر بد عمل بھی ہونا اس کو بھی اللہ تعالی نے شرافت عطا فرمائی. میرے سیدی و مرشد آقائی مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف 15ویں جلد کے اندر ایک رسالہ ہے مقال العرفاء باعزاز شرع علماء. اس رسالے کے اندر سید اعلی حضرت نے دین اور عالم دین کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ عرفاء اولیاء دین کی کیا عظمت بیان کرتے ہیں اور عالم دین کی کیا عظمت بیان کرتے ہیں. یہ رسالہ پڑھنے والا ہے. اس کے اندر اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا کہ ایک بندہ کہتا ہے جو نبیوں کے وارث ہوتے ہیں نا وہ یہ ظاہری علوم پڑھنے والے علماء نہیں ہوتے. تو اس پہ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا, فرمایا نبیوں کے وارث ہوتے ہی یہ ظاہری علوم پڑھنے والے.
اور جس آیت کو مستدل بنایا سبحان اللہ، سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 پڑھ دوں؟ سبحان اللہ۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله سبحان اللہ۔ اچھا میں نے یہ تو بتایا تھا کہ میری 5 بہنیں حافظ ہیں، اپنا نہیں بتایا، ہم 5 بھائی بھی حافظ ہیں۔ یہ الحمدللہ اللہ کا کرم۔ تو اب اسی خوشی میں آپ محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس کا مطلب آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ۔ ذرا آخر تک یار کو مجھے سبحان اللہ سنائیں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ ہر بندے نے سبحان اللہ کہی ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں میں پھر آیت پڑھتا ہوں، اب پتہ چلے گا کون کون سبحان اللہ۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله شام نزید شام من کریم رب فرماتا ہے۔ اچھا ان شاہ صاحب کا بھی حکم پورا کریں۔ شام نزید شام سورہ فاتر تی آیت نمبر 32 میرا کریم رب فرماتا بھی اسا کتاب اللہ دا وارث بنایا کس نو اپنے بندیاں وچوں چنے ہوئے نو، اپنے چنیدہ بندیاں نو اسا کتاب اللہ دا وارث بنایا گئی۔ ہن ذرا توجہ کرنا، او چنے ہوئے کون جڑے کتاب اللہ دے وارث نے؟ او 3 گروہ نے۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ایک گروہ وہ بھی جنہیں اپنی جانا تا ظلم کیتا بھی۔ دوجا گروہ کون ہے؟ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، مقتصدین دا گروہ بھی جڑا جنابی والا میاں نہ روی تے جنابی والا درمیانی چال چلنا لوی۔ تے تیجا گروہ کیڑا بھی وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، سبقت لے جانا لا۔ ہن میرے سیدی اعلی حضرت فرمانے توجہ کرو کہ 3 گروہ نے جناب جنہوں اللہ نے کتاب اللہ دا وارث بنایا بھی، وہ ظالمین بھی جڑے کتاب اللہ دے وارث، مقتصدین بھی کتاب اللہ دے وارث، سابقین بھی کتاب اللہ دے وارث۔ عجیب معاملہ بھی، سابقین کتاب اللہ دے وارث تے سمجھ آندی ہے، ظالمین کتاب اللہ دے وارث کیویں ہو گئے؟ اور میں ظالمین تو مراد میرے اعلی حضرت فرمانے نے او علماء نے جڑے جناب والا قرآن مجید دے عالم نے مگر بدعمل نے۔ تے مقتصدین کون نے؟ فرمائے او علماء دا طبقہ میں جڑے عالم بھی نے، عمل بھی ہے مگر ریاکار نے، عمل اخلاص نہیں ہے۔ تے جنابی والا سابقین کون نے؟ فرمائے سبقت لے جانا لے عالم بھی، با عمل بھی، تے اخلاص تے تقوی بھی، تے پرہیزگاری بھی۔ تینہ دے متعلق میرا کریم رب فرماتا ثم أورثنا الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فرمائے ایک وصف کی 2 اوصاف اللہ نے عطا فرمائے۔ اورثنا فرمائے انہوں کتاب اللہ دا وارث بنایا، اصطفینا من عبادنا
اپنے بندیاں دے وچوں چن بھی لیا تے کتاب اللہ دا وارث بھی بنایا. میرے سیدی اعلی حضرت فرماندے نے کہ ذرا توجہ تک کرو کتاب اللہ دے وارث کون نے؟ ظالمین، مقتصدین، سابقین. فرمایا سابقین بھی سمجھ آندی ہے، ظالمین کی بھی کتاب اللہ دے وارث ہو گئے. فرمایا اے محض علم دین دی برکت ہے. محض علم دین کی برکت، محض علم دین کا شرط. عمل نہیں ہے، بدعمل ہے، مگر پھر بھی کتاب اللہ کے وارث قرار ہے. کتاب اللہ کے، بولو بولو، کتاب اللہ کے. آج ہم علماء کو دیکھتے ہیں، کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی نرم چیز دیکھتے ہیں، چڑھ دوڑتے ہیں، اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ حرام ہے جی. فتاوی رضویہ شریف 23ویں جلد صفحہ 711 511 کھولیے اور 14ویں جلد میں 6 جگہ یہ فتویٰ موجود ہے. کیا بات ہے، بہت اچھے، بہت اچھے. سیدی اعلی حضرت سنی العقیدہ عالم کی توہین کرنے والا وہ جو ہے صحیح العقیدہ سنی عالم دین کی توہین کفر ہے، خواہ توہین کرنے والا خود عالم کیوں نہ ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بات سمجھیں؟ یہ ہم مولوی جو طبقہ ہے نا، یہ ہماری اصلاح کی. صحیح العقیدہ سنی عالم کی توہین اگر محض علم دین کی وجہ سے تو یہ کفر ہے، خواہ توہین کرنے والا خود ہی عالم ہے. اور غیر عالم کے لیے کسی صورت جائز نہیں کہ وہ عالم پہ اعتراض کرے، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. فرمایا بدعمل عالم پر بھی غیر عالم کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں. ہاں بد مذہب عالم کو برا کہا جائے گا جتنے کا وہ مستحق ہے، پر برے کلمے سے اجتناب برتا جائے گا. بہت اچھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو آپ علماء کی عزت کی. فرمایا کتاب اللہ کے وارث ہیں، وارث الانبیاء. بولو بولو، وارث الانبیاء کا محض عالم ظاہری علوم سے آراستہ عالم کہاں، یہ وارث الانبیاء ہے. عالم ماتے ہیں جو بعمل ہے نا، وہ وارث الانبیاء نہیں ہے. اس مقام پہ اعلیٰ حضرت کنز العمال کی حدیث لاتے ہیں، اذا قرأ الرجل القرآن واحتشى من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانت هناك غریرة كان خلیفة من خلفاء الانبیاء. فرمایا جو عالم دین قرآن مجید حاصل کرے، جی بھر کے حدیثیں اکٹھی کرے، کانت هناك غریرة، طبیعت بھی سلیقہ دار رکھتا ہو، باعمل عالم ہو، وہ وارث الانبیاء نہیں، کان خلیفۃ من خلفاء الانبیاء، وہ خلیفۃ الانبیاء. یا رسول اللہ. ساری تقریر کا نچوڑ کیا ہے؟ علماء مصطفیٰ کریم کے وارث، وارث الانبیاء، اور باعمل علماء وہ خلیفۃ الانبیاء. یار غور تو کرو، یہ سورہ فاتح کی آیت نمبر 32 پہ عجیب معاملہ نہیں ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے چنیدہ بندوں کو کتاب اللہ کا وارث بنایا. کون؟ فمنہم ظالم لنفسہ،
جنہوں نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا، اپنی نفسوں پر ظلم کرنے والے کتاب اللہ کے وارث بن گئے. ومنہم مقتصد، مقتصبین کتاب اللہ کے وارث بن گئے. سابقین کی تو سمجھ آتی ہے، یہ ظالمین اور مقتصدین یہ کیسے کتاب اللہ کے وارث ہیں؟ آن فرماتے ہیں یہ محض فقط علم دین کی برکت. اعلیٰ حضرت وہ بھی حدیث لائے. یہ اصل میں ایک اور مقام پہ اعلیٰ حضرت سے یہی فتویٰ 23ویں جلد میں یہ موجود ہے. پوچھا گیا کہ ایک شخص ایک عالم دین سے مسئلہ پوچھنے گیا، تو جو ہی مسئلہ پوچھا عالم دین نے ایسی چڑھائی کی کہ وہ بندہ بغیر مسئلے پوچھے واپس آ گیا. اب وہ اس عالم دین کے متعلق بدگمان ہے. تو آیا اس عالم دین کی جو کج خلقی ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیتا ہے، شریعت پر فرمایا حرام ہے. کہا دو وجہ ہو سکتی ہیں عالم دین کا غصہ کرنے کی. پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے کوئی بلنڈر اتنا بڑا کیا شریعت کے خلاف کہ عالم دین بڑا غیرت مند تھا، اس نے ڈانٹ ڈپٹ کی اس کو. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ہو عالم دین کسی اور وجہ تو غصے میں بیٹھا ہے، یہ چڑھ گیا. سمجھ کوئی نہیں ہے. ان بھی ہوتا نا بہل وجہ سب تو جی استاد استاد ستے پہ نہیں میں جی آیا آٹے کا گٹو نہ دیتا مہینے بعد مدرسے میں نہیں آیا. قربانی کی کھل نہ دینا. اچھا ہوں تو سال بعد کھل دینا تو پورا سال مولوی صاحب کی لیونی بھی ہے کھل. اصل سوچے بعض لوگ سال بعد کھل دینا پورے سال کھل لینے ہیں اور اگلے سال فون کر کے استاد جی خیریت ہے اور کھل پئی سی. اچھا ہوں لین بھی استاد آ گئے تینوں بند لمبا پا کے تشریف نہ کٹے. خود پہنچا استاد کی خدمت کر. توجہ ہے کوئی اللہ. تو علماء کی عزت کرنا سیکھو. یقین جانیے اللہ نے عزت. اچھا ذرا پیچھے آ جائے سورہ فاطر کی آیت نمبر یہ 32 ہے، آیت نمبر 28 ہے، بڑی معروف آیت ہے. پڑھ دو. انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور. انما يخشى الله من عباده العلماء. فرمایا اللہ کے بندوں میں ڈرنے والے صرف علماء ہیں. علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. توجہ ہے. اب یہ اس کی معروف قرات جس کا میں نے ترجمہ پڑھ دی انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. ایک اس کی دوسری قرات بھی ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاں اور حضرت امام اعظم حنیفہ کے ہاں معروف ہے. وہ اللہ کے اوپر پیش پڑھتے ہیں اور العلماء اس کے اوپر زبر پڑھتے ہیں. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اس صورت میں یخشا کا معنی ڈرنا نہیں ہے. مجازن بالاستعارہ کے طور پہ اس کا معنی ہے ہیبت والا بنا دینا، عظمت والا بنا دینا. وجہ استعارہ کیا چیز ہے؟ جس بندے کے قبیلے میں ہیبت ہو نا سارے قبیلے والے اس تو ڈر دے دیں تو اس کی عزت کر دیں. ایسے ہی ہے اللہ فرماتا ہے جس نو علم دین عطا ہویا نا اسا اس نو ہیبت والا بنا دے. اس دی ہیبت دی وجہ تو اس دی عظمت ہے. اس تقدیر کے معنی کیا اسی کہ اللہ کے ہاں اگر عزت کسی کی ہے تو وہ علماء. سمجھے؟ تو اللہ کے ہاں علماء کی عزت ہے.
اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں جن کی اللہ کے ہاں عزت ہے سبحان اللہ اس کی آپ کے ہاں بھی عزت ہے سبحان اللہ۔ اس لیے دوستو علم دین خود بھی پڑھو اپنے بچوں کو وَيُزَكِّيهِمْ، یہ بڑی خاص بات ہے۔ فرمایا بعثت رسول کا مقصد کیا ہے؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی امت کی تطہیر چاہتے ہیں، طہارت چاہتے ہیں، اور میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے امت کی پاکیزگی کے لیے اپنے فرامین، اپنا اسوہ، اپنی سیرت، اپنا کردار، اور پھر جو حضور کی مجلس میں بیٹھے ان کی پاکیزگی اور طہارت کی کیا اشارہ ہے۔ آج یہ بھی ہمارے لیے المیہ ہے۔ ایک قوم صحابہ کو آسمان میں بٹھا کے اہل بیت غیب، دوسری قوم اہل بیت کو آسمان میں بٹھائے صحابہ غیب۔ ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لو، جو صحابہ کا ذکر کرے اور آل کا ذکر سن کے طبیعت میں بوجھ محسوس کرے وہ بھی بے ایمان ہے۔ جو آل کا ذکر سن کے خوش ہو اور صحابہ کا ذکر سن کے طبیعت میں بوجھ محسوس کرے وہ بھی بے ایمان ہے۔ سچا سچا مومن وہ ہے جو صحابہ کا ذکر کرے تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ، آل کا ذکر کرے تب بھی چہرے پہ اور آل و اصحاب دونوں کی طہارت کو اللہ نے خود بیان بھی کیا۔ میرے نبی نے پاک فرمایا، اللہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی خود کتنے پاک ہیں۔ اگر اجازت ہو تو ایک حدیث سنا دوں، مستدرک الصحیحین کے اندر موجود ہے، دلائل النبوت کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی ام ایمن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پڑا تھا، چھوٹے پیشاب کو بول کہتے پڑا تھا، وہ پی لیا۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام ایمن یہ چارپائی کے نیچے جو پیالہ پڑا ہے اس میں کچھ تھا؟ انہوں نے کیا عرض کی؟ واللہ لقد شربت ما فیہا، یا نبی اللہ جو اس میں تھا وہ میں نے پی لیا۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے یہ نہیں فرمایا تم نے پیشاب پیا، جا کے منہ دھونا۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، حضور اس بات پہ مسکرائے، اتنے مسکرائے کہ حضور کی داڑھ مبارک میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثم قال لا يجفو بطنك بعد وفي لفظ لا تلد النار بطنك، فرمایا جا آج کے بعد تجھے پیٹ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی اور تیرا پیٹ جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث هذه المرأة التي شربت بوله صحیح۔ قاضی ایاز مالک کی کتاب شفا شریف میں اس کی صحت پہ بھی کلام کرتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ جس کے بول مبارک اتنا پاک ہے، مصطفیٰ کریم کا براز مبارک بھی پاک ہے۔ ہاں حضرت علی قاری جنہوں نے 11 سال حرم مکہ کی امامت کروائی اور 11 سال حرم مکہ کے در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھائی، وہ شرح شفا میں فرماتے ہیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے دور تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک صحابی پیچھے پیچھے چل پڑا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ نبی پاک کے جسم سے جو چیز خارج ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، کیونکہ اپنے جیسا تو سمجھتے نہیں تھے، ورنہ کیا ضرورت تھی پیچھے چلنے کی، چل پڑے دیکھو کیسے لگتی اللہ، جاتے ہیں پیچھے چلے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا آگے تو درخت دونوں فاصلے پکڑے تھے، ایک کو پکڑا چلے ذرا ساتھ میں لایا، دوسری طرف سے نکلے وہ صحابی اندر گئے، فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا، کچھ بھی نہیں ہے، وہ 3 ڈھیلے پڑے تھے جن سے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، جب وہ اٹھائے یفوح منہن روائح المسک، ان سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔
اور صحابی کا عقیدہ دیکھیے، وہ ڈھیلے اٹھائے نا جن سے میرے نبی نے سنجے فرمایا گھر لے گئے. کیا جی؟ اور پھر جمعے کا دن آیا تو مسجد میں وہی اٹھا کے، سمجھ کوئی نہیں آئی، سبحان اللہ. وہی ڈھیلے لے کے مسجد میں. صحابی رسول فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوں بڑی بڑی خوشبوئیں لگانے والے وہاں موجود تھے. جب وہ ڈھیلے میں لے کے اندر داخل ہوئے فتغلب رائحتهن روائح من تطیب وتعطر، جن سے میرے نبی نے سنجے فرمایا ان ڈھیلوں کی خوشبو تمام خوشبوؤں پہ چھا گئی. سبحان اللہ. اتنی پاک میرے محبوب. عظمت شان مقام مصطفیٰ، زندہ عظمت شان مقام مصطفیٰ، زندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے اچھا وہ چیز کدھر گئی یار جو میرے قریب روک رکھے نبی کے جسم سے خارج ہوئی؟ قاضی اعظم مالکی فرماتے ہیں ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان بھی لگو وہ چیز کدھر جاتی ہے جو آپ کے جسم سے خارج ہوتی ہے؟